اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل کے راستے آسان ہو گئے, دشمن دیکھ کر حیران ہو گئے. دیکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. معزز سامعین اور میرے ہم نشین ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه. معزز سامعین, جب ایک موضوع ملا, دل کھلا, دماغ سوچوں کا مرکز بنا, جسم کا رواں تازے لہو کی طرح تم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے. معزز سامعین, میں آج آپ لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پیش کرنا جا رہی ہوں. جب کفار مکہ بہت زیادہ تکلیف دینے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے یثرب کی طرف ہجرت کرنا چاہیے تو قریش کو یہ خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے ان کا قتل کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہم رات کو ہی نکل جائیں گے اور بستر پر حضرت علی کو لیٹا دیں گے. اس طرح رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل گئے اور غار سور میں جا کر پناہ لی. معزز سامعین, جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے تائید میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں. جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے حمزہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں. جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں. جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر آتے ہیں. میں ان کی سیرت کی کیا ہی بات کروں, ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بھرلانے والے. معزز سامعین, آج دنیا کے والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی ثقافت پر بات کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں. میں ان نبی پر کیوں نہ ناز کروں جن میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہے. معزز سامعین, میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے. میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق بن گئے. میرے نبی کے اندر ثقافت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے. میرے نبی کے اندر بہادری تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرا صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. معزز سامعین, یقین مانیے, جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں, الفت نہیں, جذبہ نہیں, ایسے دل والے انسان فاسق تو ہو سکتا ہے, کافر تو ہو سکتا ہے, منافق تو ہو سکتا ہے, بھلے ایسے دل والے انسان محمد مسلمان نہیں ہو سکتا. آج اس کے رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے گستاخی رسول کے ساتھ دیتے نظر آتے ہیں. میں میرے ساتھیوں میں یہاں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ عشق رسول سے محبت یہ نہیں کہ بڑے بڑے چراغ کر لو یا جم کے نعتیں پڑھ لو یا بڑی بڑی تقریریں کر لو. میرے نبی کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی, کھانے پینے, سونے اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں, لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے. قرآن جن کی شان بیان خود خدا کرے, قرآن جن کی شان بیان خود خدا کرے, بندے سے اس کی مدد سہرائی کس طرح. معزز سامعین, دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں, کچھ وقت کی قلت ہے, مضمون کی طوالت ہے, کچھ کہنے کی حسرت ہے, الفاظ کی کثرت ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, چپ رہ بھی نہیں سکتی. معزز سامعین, ابتدا بھی وہی اختتام, میرے نبی پر ارب و درود لاکھوں سلام. شکریہ.